السلام علیکم ناظرین۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک سلطنت میں ایک موچی رہتا تھا اور اس کا ایک بیٹا تھا۔ اس کے بیٹے کو بادشاہ سلامت کی بیٹی سے محبت ہو گئی اور بادشاہ سلامت کی بیٹی بھی موچی کے بیٹے سے محبت کرنے لگ گئی۔ کافی عرصہ گزر گیا اور محبت اتنی زیادہ ہو گئی کہ دونوں کا شادی کا ارادہ ہو گیا۔ تو بادشاہ کی بیٹی نے موچی کے بیٹے سے کہا کہ تم اپنے والد کو میرے والد کے پاس رشتے کے لیے بھیجو۔ تو موچی کے بیٹے نے کہا کہ جی میں ضرور بھیجوں گا، میں پہلے اپنے والد صاحب سے مشورہ کر لوں۔ موچی کے بیٹے نے آ کر اپنے والد سے فرمایا کہ ابا کہ میں نے بادشاہ سلامت کی بیٹی سے شادی کرنی ہے اور وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ آپ جا کر بادشاہ سلامت سے بات کریں اور اس کا رشتہ مانگیں۔ موچی نے کہا کہ بیٹا ہم موچی ذات کے ہیں، غریب لوگ ہیں اور وہ بادشاہ وہ ہمیں کب رشتہ دیں گے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ رشتہ ہمیں دے دیں۔ لیکن بیٹے کے اصرار پر موچی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جا کر بات کرتا ہوں۔ موچی دربار میں چلا گیا، وہاں پر محفل لگی ہوئی تھی۔ موچی نے ادب سے سلام کیا اور فرمایا کہ حضور آپ سے ایک گزارش ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے بات کروں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جو بھی بات کرنی ہے کر لو، تمہیں اجازت ہے۔ موچی نے کہا کہ حضور بات بڑی ہے اور اوقات میری نہیں ہے، جان کی امان چاہتا ہوں۔ آپ کی بیٹی اور میرا بیٹا آپس میں محبت کرتے ہیں اور میں آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ اگر آپ مہربانی فرما دیں گے تو آپ کی نوازش ہوگی۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت تعجب میں پڑ گیا اور سوچنے لگ گیا کہ ایک موچی نے آ کر مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے، تو اس نے انکار کرنے کے بجائے ایک شرط رکھ لی کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا، اگر میری یہ شرط تم مانو گے تو میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں گا۔ موچی نے کہا کہ جی حضور بتائیں، آپ کی جو بھی شرط ہوگی میں اس کو قبول کرتا ہوں اور اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو بادشاہ نے موچی سے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ کل مجھے 2 بوریاں بچھو کی بار کی لا کر دو۔ اگر تم لے آئے تو یہ ساری محفل جو بیٹھی ہوئے لوگ مجلس میں ہیں، دربار میں بیٹھے ہیں، ان کے سامنے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا۔ موچی وہاں سے نکل گیا اور سوچنے لگ گیا، پریشان ہو گیا کہ ابھی میں کیا کروں، کہاں سے لے کر آؤں، یہاں پر تو بچھو ملتے نہیں ہیں اور بادشاہ سلام نے جو شرط رکھی ہے یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے، ابھی میں کہاں سے یہ بچھو لے کر آؤں گا۔ موچی گھر چلا گیا، رستے میں لوگوں سے باتیں چیتیں کرتے کرتے گھر پہنچا، وہاں پہ اپنا کام شام شروع اس نے کر دیا۔ تو وہاں پر باتیں کر رہا تھا کہ اس طرح مجھے بادشاہ سلام نے کہا ہے کہ 2 بچھو کی بوریاں بھر کے لے آؤ، تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے بیٹے کے لیے دوں گا، ابھی میں کہاں سے لے کر آؤں۔ تو یہ بات ایک بندہ سن رہا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ بات ہے تو آؤ میرے ساتھ۔ وہ موچی کو لے کر چلا گیا ایک قبرستان میں۔ تو اس نے کہا کہ اس طرح کرو کہ یہ جو قبر ہے اس ایک قبر کو کھودو۔ جب موچی نے قبر کھودی تو اس میں بچھو ہی بچھو تھے۔ تو اس نے کہا کہ اس طرح کرو کہ ابھی اس میں سے ایک بوری بھر لو۔ موچی نے اس سے ایک بوری بھری۔ اس نے کہا کہ یہ ابھی جو اس کے ساتھ دوسری قبر ہے اس کو بھی کھودو۔ تو جب موچی نے دوسری قبر کھودی تو اس نے چیک کیا کہ اس کے اندر بھی اسی طرح بچھو ہیں اور بہت ہی زیادہ بچھوؤں سے بھری ہوئی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ بھی بھر لو ایک بوری۔ موچی نے دونوں بوریاں بھری اور اگلے دن بادشاہ سلامت کے پاس چلا گیا۔ جب بادشاہ سلامت نے دیکھا تو کہ 2 بوریاں بھری ہوئی ہیں بچھوؤں سے، تو وہ بہت حیران ہوا کہ میں نے اتنی مشکل شرط رکھی تھی اور اس شخص نے اس کو پورا کیا ہے۔ بادشاہ نے عرض کیا کہ
موچی تم یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ موچی نے کہا حضور یہ میں قبرستان گیا تھا وہاں سے لے کر آیا ہوں، تو مجھے فلاں شخص نے بتایا تھا کہ یہ 2 قبریں ہیں، ان کو کھودو اور وہاں سے بچھو لے لو۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ شخص کدھر ہے؟ اس کو بلاؤ۔ وہ شخص آیا، بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا۔ بادشاہ سلامت نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ تھا کہ اس کے اندر بچھو ہیں؟ اس شخص نے عرض کیا کہ حضور میں نے سنا تھا کہ جو شخص بغیر داڑھی کے فوت ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے قبر کے اندر بچھو بھر دیتے ہیں، تو یہ 2 شخص میرے سامنے فوت ہوئے تھے اور دفنائے گئے تھے، تو مجھے اس چیز کے اوپر یقین تھا کہ ضرور ان کی قبروں کے اندر بچھو ہوں گے۔ تو جب اس شخص کی میں نے بات سنی تو مجھے یاد آ گیا کہ اس قبرستان کے اندر میرے سامنے 2 شخص دفنائے گئے تھے جن کی داڑھی نہیں تھی، تو میں اس موچی کو لے کے وہاں پہ چلا گیا، اور جب دونوں قبریں کھودی تو وہاں سے یہ بچھو نکلے۔ یعنی کہ دوستو جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے سنت کے مطابق، ان کے لیے مرنے کے بعد بہت ہی بڑا عذاب ہے، اور اس عذاب سے بچنے کے لیے آپ اگر داڑھی رکھ لیں تو آپ کے چہرے کے اوپر اچھی لگے گی۔ داڑھی رکھنا ایک ایسا ثواب ہے جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے، اور شیو کرنا ایک ایسا گناہ ہے کہ 24 گھنٹے وہ آپ کے ساتھ گناہ ہی ہے۔ والسلام، اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی۔